بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا جہاں ذریعہ ہے وہاں پوری زندگی کو سکون اور سرور دینے کا ایک ربانی پیکج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جو صحابہ کرام کو رہنمائی دی اور جس کے چند گوشے ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتوں کا اضافہ کر کے اگلے اس عمل کی طرف ہم منتقل ہوں جس کو اختیار کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ ہی تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، اگر اس شخص کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں میں رک کے ایک خوبصورت پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کی بات آتی ہے، جب بھی توحید کی بات آتی ہے کہ نماز کے بغیر تو انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور اسی طرح توحید کو اختیار کرنے کے بغیر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈرانے والی باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہی ہے تو میں پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا مقصد بیان کیا ہے اس کو پورا کرنا تو ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے غضب اور غصے پہ اس کی رحمت غالب ہے۔ وہ تو معمولی سے کام پہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں 3 سے 4 باتیں مزید پیش کرنا چاہوں گا۔ اب انسان صبح اٹھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ آج کل کا دور لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا دور ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ اصل پڑھائی تو یہ ہے کہ انسان عمل کرے، وگرنہ کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں اور دیواروں پہ بھی اچھی باتیں تو لکھی ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کال بھی کریں گے تو کہیں گے آپ اپنا خیال رکھیے گا، خیال تو اللہ نے رکھنا ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے، لیکن اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سیر کو لازم سمجھتا ہے اور کرنی چاہیے، بہت اچھی بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا دیکھیے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب سمندر کی جھاگ سے مراد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ موجیں کنارے کے ساتھ ہر وقت ٹکراتی رہتی ہیں، یعنی اس کے گناہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں، جس طرح موجوں کا پانی جو ہے، جس طرح پانی جو ہے اس کی موجیں کنارے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اس طرح بندے کے ساتھ گناہوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اتنا کلمہ کہہ دے اس کی پچھلی زندگی تو صاف ہو گئی۔ اگر آپ صبح سیر کے لیے نکلے ہیں، اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کہہ دیتے ہیں
تو میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ لگے گا. جی بالکل. یعنی ایک طرف تو انسان خوف کھاتا ہے، لو توحید کو نہ مانا تو اس کا مطلب ہے ہم تو برباد ہو گئے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اسی طرح فوت ہو گئے تو میرا تو جنازہ نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر اچھی بات نہ ہوئی، میرا رب تو بڑا رحم کرنے والا ہے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اتنا رحم کرنے والے ہیں جہاں آپ کی سوچ بھی سفر نہیں کر سکتی. کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی جہنم، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آزمائشوں کا تذکرہ انسان سنتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو عذاب نہیں دیتے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اور حدیث قدسی بھی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. فلا تظالموا، میرے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. تو نماز جو نہیں پڑھتا اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور نماز کا انکار بھی کرتا ہے، تو جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور توبہ نہیں کی اور ضروری نہیں سمجھا اس نے نماز کو، تو وہاں جب یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، وہ صرف رحیم نہیں رحمان بھی ہے، اور اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ وہاں انسان کی عقل سفر نہیں کر سکتی. اب 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ انسان کہہ سکتا ہے. انسان نے 30 سال سے 40 سال زندگی گزاری اور برائیوں میں گزاری. انسان باوضو ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لے اور دعا کر لے، گنتی کے 6 سے 7 منٹ کا یہ پیکج ہے، اس کی ساری زندگی پاک صاف ہوگی. اور اگر انسان کی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ ہیں جس طرح میں نے بیان کیا کہ جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، تو انسان 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گناہ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.